یہ کہانی ہے انسان کے آغاز کی، یہ داستان ہے آدم علیہ السلام کی، اور یہ واقعہ ہے فرشتوں کے سجدے اور ابلیس کے انکار کا۔ ایک ایسا انکار جس نے خیر اور شر کی لکیر ہمیشہ کے لیے کھینچ دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کے علم میں آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات ہے، اس نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں بیان ہوئی ہے۔ فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ایک سوال کیا، ایک سوال جو انسان کی آزمائش کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ محض جواب نہیں تھا، یہ انسان کی عظمت کا اعلان تھا، ایک ایسی عظمت جو ابھی ظاہر ہونی تھی۔ یہ کوئی اچانک تخلیق نہیں تھی، یہ ایک مرحلہ وار تخلیق تھی جو اللہ کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی تو وہ ایک زندہ انسان بن گئے۔ وہ پہلا انسان، پہلا نبی اور پوری انسانیت کے باپ۔ یہ لمحہ پوری کائنات کے لیے غیر معمولی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ چیز عطا فرمائی جو کسی اور مخلوق کو اس درجے میں نہ دی گئی، علم۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ محض الفاظ کا علم نہیں تھا، یہ پہچان، شعور، فہم اور ذمہ داری کا علم تھا۔ یہی وہ راز تھا جسے فرشتے پہلے نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے فوراً اپنی عاجزی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ نام بیان کیے اور یوں انسان کی فضیلت علم کے ذریعے واضح کر دی گئی۔ اب وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، اللہ کے حکم کی اطاعت تھی اور انسان کے مقام کا اعلان تھا۔ تمام فرشتوں نے بلا تاخیر سجدہ کیا، تمام سوائے ایک کے، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جیسا کہ قرآن واضح کرتا ہے، وہ جنات میں سے تھا، مگر عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب سجدے کا حکم آیا تو ابلیس رک گیا۔ یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی شور نہیں مچا، صرف ایک خاموش انکار ہوا، اور یہی انکار سب سے خطرناک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، اور یہی وہ جملہ ہے جس نے اسے ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب تکبر نے سچ کے سامنے سر اٹھایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اللہ کے حکم کو اپنی عقل پر پرکھا۔ یہاں ابلیس کا گناہ صرف نافرمانی نہیں تھا، یہ غرور تھا، یہ خود کو بہتر سمجھنا تھا، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابلیس کافروں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اسے مہلت تو دی گئی مگر عزت چھین لی گئی۔ ابلیس نے قیامت تک کی مہلت مانگی اور اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اسے مہلت دے دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ کے سچے بندوں پر اس کا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ یہیں سے انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو عزت ملی، علم ملا اور مقام ملا، لیکن ساتھ ہی ایک دشمن بھی پیدا ہو گیا جو انسان کو اس کے رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ دشمن طاقت سے نہیں لڑتا، یہ وسوسے سے وار کرتا ہے، یہ غرور، حسد اور نافرمانی کے راستے کھولتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی فضیلت نسل میں نہیں، جسم میں نہیں، بلکہ اطاعت اور علم میں ہے۔ فرشتے بلند ہیں مگر سوال کرتے ہیں، انسان کمزور ہے مگر سیکھتا ہے، اور ابلیس عبادت گزار تھا مگر تکبر نے اسے گرا دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ آدم علیہ السلام کی طرح توبہ، عاجزی اور اطاعت کو اپنائے گا، یا ابلیس کی طرح غرور، ضد اور انا کو؟ یہ کہانی صرف آغاز نہیں